بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق اللہ العظیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک سلسلہ چل رہا ہے۔ اس حوالے سے انشاءاللہ آج کے درس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح مبارک کا ذکر ہوگا، اور اس ضمن میں انشاءاللہ 5 باتیں ذکر کی جائیں گی۔ پہلی بات سبب نکاح اور پیغام نکاح، دوسری بات خطبہ نکاح کس نے دیا، تیسری بات نکاح کا مہر کتنا مقرر ہوا، چوتھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک، پانچویں بات آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباب۔ گزشتہ درس میں جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس بات کو ذکر کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شام کے سفر سے واپس ہوئے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر گئے تھے اور تجارت کر کے واپس ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال اور جو نفع ہوا وہ آپ کے حوالے کیا۔ تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا نفع معاہدے کے تحت تقسیم کیا تھا، طے کیا تھا، اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا۔ اب آج کے درس کے پہلی بات کی طرف آتے ہیں۔ پہلی بات سبب نکاح اور پیغام نکاح۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلند اخلاق، بے مثل کردار، آپ کی امانت، آپ کی صداقت، آپ کی دیانتداری کے حوالے سے اہل مکہ سے کافی کچھ سن چکی تھی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین اخلاق اور بہترین کردار سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیق حیات بننے کا فیصلہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات تھے، جو تجارت کے دوران میسرہ کے سامنے ہوئے، میسرہ جو ان کا غلام تھا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا تذکرہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، صداقت، سچائی، دیانتداری، بلند اخلاق، بہترین اور اعلیٰ کردار، یہ ساری صفات جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے ذکر کی گئی تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ان باتوں سے بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح میں رغبت پیدا ہوئی، شوق پیدا ہوا۔ حالانکہ اس سے پہلے قریش کے بڑے بڑے سرداروں نے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کو نکاح کا پیغام بھیجا تھا، لیکن حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے سب کے پیغام کو مسترد کیا تھا۔ اور ایک وجہ یہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تجارت کی اور جس میں نفع جو ہوا وہ پہلی تجارتوں کے مقابلے میں کافی زیادہ ہوا تھا، تو یہ بھی سبب بنا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا متاثر ہونے کا، یعنی اس وجہ سے بھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا متاثر ہوئی اور نکاح کا شوق اور رغبت پیدا ہوا۔ تو پھر حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں نکاح کا پیغام بھیجا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام موصول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کیا
تو ابو طالب نے اس پر رضامندی ظاہر کی۔ تو پھر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیل بنے اور جا کر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر گئے اور شادی کے سارے معاملات، تاریخ وغیرہ طے فرمائی۔ دوسری بات، نکاح کا خطبہ کس نے دیا؟ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح مبارک ہوا تو آپ کے چچا ابو طالب نے نکاح خطبہ دیا۔ تیسری بات، نکاح کا مہر کتنا مقرر ہوا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح ہوا تو اس وقت جو مہر مقرر ہوا تھا اس کے متعلق مختلف روایت میں مختلف باتوں کا ذکر ہے۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 اونٹ مہر مقرر کیا، ایک روایت کے مطابق 400 دینار اور ایک روایت کے مطابق 500 درہم مہر مقرر ہوا۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک نکاح کے وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر مبارک 40 سال تھی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اس سے پہلے 2 نکاح کر چکی تھی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا، اور یہ تیسرا نکاح تھا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تک حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حیات رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا، اور تقریباً 25 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ساتھ رہا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 50 سال ہوئی تو اس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا 65 سال کی عمر میں مکے میں ہی انتقال ہوا اور جنت المعلیٰ میں مدفون ہوئی۔ انشاءاللہ اس سے آگے اگلے درس میں ذکر کریں گے۔ 5ویں بات، آج کے درس سے حاصل ہونے والے اسباق۔ سبق نمبر 1، نکاح میں ہمیشہ نیکی کو دیکھنا چاہیے، دینداری کو دیکھنا چاہیے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت سے نکاح کیا جاتا ہے 4 وجوہ سے، مال کی وجہ سے، حسب نسب کی وجہ سے، خوبصورتی کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 وجہ ذکر فرمائی اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دو۔ تو اس حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انداز میں ہمیں سمجھایا کہ ہم نکاح کے معاملے میں دینداری کو ترجیح دیں، اس لیے کہ مال عارضی ہے، وقت کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے، خوبصورتی بھی عارضی ہے، وقت کے ساتھ ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے، اور حسب نسب تبھی فائدہ دیتا ہے جب انسان کے اندر تقوی ہو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ تو چوتھی چیز رہ جاتی ہے دینداری، جس کا فائدہ انسان کو اس دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ انسان کو ہوگا۔ دوسرا سبق ہمیں آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ پیغام نکاح ہو یا کوئی دوسرا معاملہ ہو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں سے مشورہ کریں، اس لیے کہ مشورے کے اندر خیر و برکتیں ہوتی ہیں، انسان جو ہے وہ مستقبل کی پریشانیوں سے محفوظ ہو جاتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے ہمیں اس بات کا حکم دیا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، کہ اپنے معاملات کے اندر مشورہ کیا کرو۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر معاملے کے اندر اور خصوصاً نکاح کے معاملے کے اندر اپنے بڑوں سے مشورہ کرتے رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں
سیرت کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی اور اسے آگے پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے، اور بقیہ زندگی ہمیں سنتوں کے مطابق گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔